بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، علم کے سفر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل علم کے سفر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ رات اپنے سر پر چاند ستاروں کا تھال اٹھائے، گلے میں چاندنی کا ہار پہنے مگر تاریکی کی چادر اوڑھے دھیرے دھیرے اپنے سفر پر رواں دواں تھی کہ اسے سورج کی کرنوں کی فوج ظفر فوج نے آ لیا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے رات کی رانی نے چپکے سے بوریا بستر سمیٹا اور کسی دوسری منزل پر ڈیرے جمانے کے لیے چل دی۔ اب دن کے راجا نے تخت سنبھالا تو لوگ نیند سے بیدار ہوئے۔ انہی لمحات دل پذیر میں ایک حسین و جمیل کم سن لڑکا جب رات بھر کی میٹھی نیند کے مزے لے کر جاگا تو سیدھا اپنے والد کے پاس دوڑتا ہوا گیا۔ وہ ایک مخصوص خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں تھا، اگرچہ اس کے اور بھی بھائی تھے مگر وہ اپنے والد کا سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا تھا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ آج تو تم پر ایک خاص سرخوشی طاری دکھائی دیتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان دراصل بات یہ ہے کہ میں نے گزشتہ رات ایک انتہائی خوبصورت خواب دیکھا ہے جس نے میرا دل اور سینہ معطر و منور کر دیا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا جلدی سے مجھے وہ خواب سناؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان گزری رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ خوابوں کی تعبیر کا ماہر تھا۔ اس نے بیٹے کا خواب سنا اور اس کا چہرہ تبسم کی مہک اور انبساط کی چمک سے جگمگا اٹھا۔ مسرت سے لبریز جذبات اور خوشی سے معمور احساسات کے ساتھ باپ نے بیٹے کو بتایا، جانے پسر یہ ایک سچا خواب ہے۔ یہ خواب اس علم کی خوشخبری ہے جو رب رحمان اور رحیم صرف تمہیں عنایت کرے گا۔ یہ اس نعمت کی پیشگوئی ہے جو تمہیں ودیعت ہوگی، لیکن خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ یہ میرے علم میں ہے کہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر کے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ تم مرقع حسن و فطانت اور جمیل و شکیل شخصیت کے مالک ہو۔ وہ تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، جبکہ تمہاری والدہ ماجدہ راحیل بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ اس بنا پر تمہاری طرف سے میرے زیادہ التفات کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے، مگر حالات کا اتفاق دیکھیے کہ اس لڑکے کے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کا علم ہو گیا اور انہوں نے اپنے خوش بخت کم سن بھائی کو دار فانی سے ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم سے زیادہ ہمارے سوتیلے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ یا تو اپنے اس بھائی کو قتل کر دیں یا اسے دور دراز جنگل میں چھوڑ آئیں تاکہ کوئی جنگلی درندہ اسے پھاڑ کر کھائے یا صحرا کی ریت میں دب کر مر جائے۔ ان سوتیلے بھائیوں میں یہودا نامی بھائی سمجھدار اور بردبار تھا۔ اس نے تجویز دی کہ کسی کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے، وہ معصوم بچہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر تم اسے باپ سے دور کرنے پر بضد ہو تو اسے بیت المقدس کے نزدیک اس کنویں میں پھینک دو جہاں سے رات قافلے گزرتے ہیں۔ کوئی قافلہ اسے وہاں سے نکال کر لے جائے گا اور یوں ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے والد کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس سے ہمارا مقصد بھی حل ہوگا اور ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یہودا کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ سب والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان ہم کل شہر سے باہر سیر کو جا رہے ہیں، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ بچہ سیر کرے گا تو اپنی والدہ کی وفات کا غم بھول جائے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی مکمل خیر خبری کریں گے۔ یہ سن کر باپ نے اندیکھے خوف سے ڈر گیا۔ اس نے کہا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری لاعلمی میں کوئی بھیڑیا اسے مار دے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کوئی نقصان پہنچائے؟ کیا ہم اتنے کمزور اور غافل ہیں؟ الغرض اپنے والد کو مکمل اور بھرپور تسلی دے کر
سوتیلے بھائیوں نے اپنے کمسن بھائیوں کو اگلی صبح ساتھ لیا اور سیدھے القدس شریف کے قریبی کنویں کے پاس پہنچے۔ اپنے معصوم کمسن بھائی کی قمیض اتاری اور بھائی کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ واپسی پر راستے میں کوئی جانور ذبح کر کے چھوٹے بھائی کی قمیض کو خون آلود کر دیا اور یہی قمیض لے کر مگرمچھ کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کو سامان کے پاس بٹھایا اور خود دوڑنے کے لیے دور چلے گئے۔ واپس آئے تو ایک خونخوار آدم خور بھیڑیا ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا چکا تھا۔ کمسن خوش بخت بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہاری نفسانی خواہشات کا دھرا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے تمہارا حسد اور کینہ بول رہا ہے۔ اگر بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو کیا یہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹ نہ گئی ہوتی؟ ایسا عقل مند بھیڑیا تو آج تک دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ اس نے آدمی کو تو کھا لیا ہو مگر قمیض پر خراش تک نہ آنے دی ہو۔ البتہ میں صبر سے کام لوں گا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارے جھوٹ کی کلی کھل جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے گمبھیر اندھیرے میں گرچہ گھبرائے مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ رب غفور الرحیم کو یاد کیا اور اسی سے مدد چاہی، کیونکہ وہی رب رحمان اور رحیم ہی ہے جو ہر مشکل اور مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ البتہ انہیں اس بات کا انتہائی افسوس اور غم تھا کہ ان کے اپنے ہی بھائیوں نے انہیں اس حال تک پہنچایا تھا۔ محض اسی وجہ سے ان کے والد کی توجہ ان کی طرف زیادہ تھی اور یہ کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور خوش آفرین خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکتے وقت بھائیوں سے کہا تھا، اے میرے بھائیوں، مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے قصور کیا کیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو، تمہیں یہ ظلم زیب نہیں دیتا۔ بھائیوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے صاف صاف کہا تھا، اب روتے کیوں ہو؟ اب بلا لو اپنے والد کو جو تمہیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ تم بلا لو اپنے ان چاند ستاروں اور سورج کو جو تمہیں سجدہ کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رب قدیر کی رحمت کی امید کے لیے موجود تھے کہ مائن انہیں کچھ آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ اتنی قریب ہو گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی سب آوازوں کو بخوبی سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ جو وہاں پہنچنے والے قافلے کی سردار کی تھی۔ وہ حکم دے رہا تھا، اے جوان، اس کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال تاکہ ہم اپنی اور چوپایوں کی پیاس بجھائیں اور دوسری ضروریات بھی پوری کریں۔ ایک آدمی نے سردار کے حکم پر کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتظار میں تھے۔ جو ہی ڈول قریب پہنچا آپ اس سے چمٹ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے سمجھا کہ شاید ڈول پانی سے بھر گیا ہے، اس لیے بھاری ہے۔ اس نے خوشی خوشی ڈول کو اوپر کھینچا۔ جب ڈول کنویں کے منہ پر آیا تو اس شخص کی حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ قافلے کے اکثر لوگ دوڑے ہوئے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک من موہنا بچہ چاند کا ٹکڑا ڈول کی رسی سے زندہ سلامت چمٹا ہوا ہے۔ قافلے کے تمام افراد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو رب کائنات کی کاریگری اور مصوری کے داد دینے لگے جس نے اس قدر حسین و جمیل بچہ پیدا کیا ہے۔ سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ساتھ لے چلو، اسے مصر کے بازار میں جا کر بیچیں گے اور دام کھڑے کریں گے۔ چنانچہ قافلے والے جیسے ہی مصر کے شہر میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار عزیز مصر تھا جو مصر کا سب سے بڑا وزیر تھا۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے اس بچے کے نقوش اور خد و خال سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی پاکیزہ بزرگ شخصیت کا چشم و چراغ ہے۔